خدمت خلق۔ عادل ایک نہایت بدتمیز بچہ تھا۔ اس کے ضعیف دادا اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن عادل کو ان کی ذرا سی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ دادا اونچا سنتے، اگر وہ عادل کی بات نہیں سن پاتے تو عادل ان پر غصہ کرتا، چیختا اور چلاتا۔ گھر کے ملازموں کو بھی یہ بات بات پر جھڑکتا تھا۔ دروازے پر آنے والے بھکاریوں کو بھی دھتکارتا تھا۔ عادل کی امی اس کو بہت سمجھاتی کہ بیٹا، اخلاق سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اگر تم خوبصورت ہو، ذہین ہو، تو یہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ہر انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے، اور سب سے بڑا حق انسانوں سے محبت کرنا ہے۔ اگر کسی کو تمہاری ضرورت ہے تو اس کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر تمہارے دل میں دوسرے کے لیے درد نہیں تو تم کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اوروں کی خاص طور پر ضعیفوں، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا بھی عبادت کے برابر ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ امی کی باتیں عادل ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا تھا۔ ان کا مذاق اڑاتا تھا اور ان کو ستانے کے لیے ہر وہ کام کرتا تھا جس سے وہ منع کرتی تھی۔ خاص طور پر اپنے دادا کو بہت ستاتا تھا، حالانکہ وہ عادل سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز عادل بہت فخر سے بتا رہا تھا، آج ایک بڑے میاں جا رہے تھے، ان کی لاٹھی نیچے گر گئی، میں نے ان کی لاٹھی اٹھا لی، انہوں نے مانگی تو میں نے کہہ دیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب یہ تمہاری نہیں میری ہے بوڑھے۔ بڑے میاں لاٹھی تھام کر چلتے تھے۔ انہوں نے بہت خوشامد کی کہ مجھ کو دے دو، میں نے نہیں دی اور لاٹھی دور پھینک دی۔ اتنی دیر میں حامد آ گیا، اس کو خدمت خلق کی بیماری ہے۔ بھاگ کر اس نے لاٹھی اٹھائی اور بڑے میاں کے ہاتھ میں لاٹھی دے کر ان کا ہاتھ تھام کر ان کو سڑک پار کروا دی۔ ابھی عادل بات کر ہی رہا تھا کہ اس کا چہیتا دوست روفی آ گیا۔ اس کی آواز سن کر عادل تیزی سے بھاگا اور دروازے سے ٹکرا کر بری طرح گر کر تکلیف سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ فوراً اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ فریکچر ہو گیا ہے، 3 مہینے تک پلاسٹر چڑھا رہے گا۔ عادل بستر سے بھی نہیں اٹھ پا رہا تھا۔ اب وہ پانی پینے تک کے لیے اوروں کا محتاج تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے وہ نیکی اور بدی کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی امی سے سوال کیا کہ کیا اوروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے؟ اس کی امی نے کہا، بے شک بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جو اوروں کے دکھ سکھ کو محسوس کرے اور ضرورت پڑنے پر کام بھی آئے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بھی بہت خوش رہتا ہے۔ سب ہی محبت کرتے ہیں، اور جن کے دل میں محبت، ہمدردی اور رحم دلی نہ ہو، وقت پڑنے پر کترا کر گزر جاتے ہیں، انہیں کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ امی، میں تو بہت برا انسان ہوں، انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں۔ اگر میں لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آؤں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیوں نہیں عادل، اللہ ضرور معاف کر دے گا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ تم نے جن لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے ان سے بھی معافی مانگ لو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤ گے۔ انشاءاللہ امی، میں نے سب سے زیادہ دادا کو ستایا ہے۔ ضعیفی کی وجہ سے جو وہ اپنے کام نہیں کر سکتے ہیں، آج سے میں انہیں وہ کر کے دوں گا۔ اور اس طرح سے اب عادل ایک اچھا اور نیک بچہ بن گیا ہے جو سب کے کام آتا ہے اور سب کی مدد کرتا ہے۔ پیارے بچوں، نکما بندر، تحریر بائے شاہ زیب احمد۔ گنگناتے ہوئے بوڑھا بندر ٹوکری میں پھل لیے گھر کی طرف واپس جا رہا تھا کہ رستے میں اسے نکما بندر مل گیا۔ واہ بھائی واہ، اچھے اچھے خوشبو والے تازہ تازہ پھل جمع کیے ہوئے ہیں آپ نے۔ یہ تو باہر سے ہی اتنے اچھے معلوم ہو رہے ہیں، اندر سے ان کا ذائقہ بہت ہی شاندار ہوگا۔ نکمے بندر نے
پھلوں کی ٹوکری للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، بارشوں کے بعد تو جنگل میں ہر طرف پھل فروٹ تازہ ہی ہیں۔ سارے جانور آج کل انہیں کھا رہے ہیں اور جان بنا رہے ہیں، لیکن تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے اور تم اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ بوڑھے بندر نے کہا۔ تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے۔ نکمے بندر نے اپنی ٹوکری سے پتے ہٹاتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا، تمہارے پاس سارے پھل خراب اور سڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی تازہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بوڑھے بندر نے حیرت سے سوال کیا۔ نکمے بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا، دراصل میں نے درختوں پہ چڑھنا چھوڑ دیا ہے، اوپر چڑھ کے میں خود کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ پھر تم یہ سب کہاں سے جمع کرتے ہو؟ بوڑھے بندر نے پوچھا۔ نکمے بندر نے کہا، دوسرے جانوروں سے تو گر جاتے ہیں یا جنہیں وہ آدھا کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، میں انہیں اٹھا لیتا ہوں یا کسی سے مانگ کر رکھ لیتا ہوں، اس طرح میرا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو تم نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے اور بھکاری بن گئے ہو، جو خراب اور دوسروں کے بچے کچے اور پھینکے ہوئے پھل کھا رہے ہو۔ بوڑھے بندر نے افسوس سے کہا۔ میرے بھائی، دراصل مجھ سے محنت نہیں ہوتی، آپ چاہے اسے جو نام دو۔ نکمے بندر نے کاہلی بتانے کے بعد پھل مانگتے ہوئے کہا، آپ کی ٹوکری تو تازہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے کچھ تازہ پھل دے جاؤ تاکہ آج میں ان کو کھا سکوں، یہ مجھ پر آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اگر آج میں تمہیں مانگنے پر دے دوں تو میرا یہ احسان نہیں بلکہ ظلم ہوگا، اور تمہارے مانگنے کی عادت پکی ہو جائے گی اور محنت سے تمہیں موت آنے لگے گی۔ تمہیں چاہیے محنت کرو اور دوسروں سے مانگنا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے بندر نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور بغیر کچھ دیے وہاں سے چلا گیا۔ پیارے بچوں، دوسروں سے مانگنا اور سوال کرنے کی عادت بری ہے، اس کی وجہ سے انسان سست اور کام چور بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بوڑھے بندر کی طرح ایسے لوگوں کی بات نہ مان کر مانگنے کی بری عادت سے جان چھڑانے میں ان کی مدد کریں۔ پیارے بچوں، جادوئی آئینہ۔ نائلہ تیسری جماعت کی ایک پیاری سی بچی تھی۔ وہ پڑھائی کے علاوہ با اخلاق بھی تھی۔ جادوئی کہانیاں پڑھنا اسے بہت پسند تھا۔ ایک دن نائلہ ایک جادوگر کی کہانی پڑھ رہی تھی جس کے پاس جادوئی آئینہ تھا۔ اس کے ذریعے دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا سکتا تھا۔ نائلہ نے سوچا کاش اس کے پاس بھی یہ جادوئی آئینہ ہوتا جو اس کے ہر کام کر دیتا۔ نائلہ کے ابو اس کی پسند کو جانتے تھے، چنانچہ وہ اس کے لیے ایک پتلا چپٹا سا کالے رنگ کا آئینہ لے آئے۔ آئینہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی فراک کی جیب میں بھی آ جاتا تھا۔ نائلہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے آئینے کو ایک چھوٹے سے غلاف میں رکھ دیا جو اس کے ساتھ ہی تھا۔ نائلہ کسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک ابو کمرے میں داخل ہوئے اور نائلہ سے جادوئی آئینہ مانگا۔ نائلہ نے وہ آئینہ انہیں دیا تو انہوں نے کہا، یہ ٹچ موبائل کہلاتا ہے، یہ کسی جادو کے آئینے جیسا ہی ہے۔ یہ سن کر نائلہ حیران رہ گئی۔ ابو نے نائلہ کو موبائل استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسے ذرا سا چھونے سے ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکتے ہیں، اور جو بھی سوال لکھ کر پوچھو اس کا جواب فوراً مل جائے گا۔ اس میں موجود یوٹیوب میں ہم مختلف اقسام کے کارٹون اور فلمیں وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نائلہ اپنی اس بڑی خواہش پوری ہونے پر بہت خوش ہوئی۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں آپ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔